افغان جنگ کی وجہ سے امریکہ کی دلچسپی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی اور قرضوں کا حصول آسان ہوتا چلا گیا۔ اس دور میں مجموعی قومی پیداوار میں 6.6% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا، لیکن مالیاتی خسارہ 8% تک جا پہنچا۔ اس دور میں لیے گئے داخلی قرضوں کے اثرات 90 کی دہائی میں سامنے آئے۔ دی ماڈلنگ 90s کا آغاز 1988 سے ہوا۔ 1990 میں بیرونی قرضوں کا حجم $20 ارب تھا، جو بڑھ کر 1998 میں $43 ارب تک جا پہنچا۔ 1998 میں کیے گئے ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے پاکستان پر معاشی پابندیاں لگ گئیں، جس کی وجہ سے قرض اتارو ملک سنوارو جیسی اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ اب وہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو ساری دنیا نے ہمیں امداد دینی بند کر دی تھی، ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ ہم پر بندشیں لگ گئیں۔ اس وقت ہم نے اپنی بیرونی جو ادائیگیاں کرنی تھی اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے تھے۔ اس وقت باہر سے پیسہ آنا رک گیا تھا، لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ ہم انٹرنلی اپنے کو موبلائز کریں اور کہ جو ہمارے جو آبلیگیشنز تھے پیسے واپس کرنے کے، اس کو اتارنا بہت ضروری تھا۔ معافی چاہتا ہوں، اس وقت تو یاد نہیں ہے، پر مجھے اس وقت بالکل نہیں یاد، بٹ مجھے اتنا یاد ہے کہ تقریباً 1.3 ارب ڈالر کم از کم تھے جو مزید اکٹھے ہوئے تھے۔ 1999 سے دی ریفارمنگ ہنڈریڈز کے دور کا آغاز ہوا۔ معاشی ترقی کی شرح میں اوسطاً 7% اضافہ ہوا۔ اس دور کی خاص بات یہ ہے کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 100% سے 55% تک آ گئی۔ ہم تو IMF سے بھی نکل آئے تھے، ہماری اکانومی کو گرو کر رہی تھی، اب یہ ہم واپس IMF کے شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پیریڈ میں ہمیں ریفارم کی طرف اور جانا چاہیے تھا اور کوشش یہ کرنا چاہیے تھا کہ زیادہ ڈسٹریبیوشن اور زیادہ فائدہ ہو عام آدمی کو، نہیں ہوا، امیر طبقے کو زیادہ فائدہ ہوا مشرف صاحب کے دور میں۔ ہمارے دور میں جو تھی اکانومی میں بوئنسی تھی، ایک نئی ٹرم ایجاد ہوئی تھی N11، نیکسٹ 11، جیسے ایک برک تھی نا، رشیا انڈیا، برازیل رشیا انڈیا چائنا، اس طرح ایک نئی ٹرم آئی تھی N11، نیکسٹ 11، اس میں پاکستان تھا جو ایمرجنگ گروئنگ اکانومیز تھی۔ کوئی اچھا کام نہیں سمجھتا، جب اس کی حکومت ہی خراب تھی تو معیشت کیسے ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ مشرف نے تو بہت نقصان پہنچایا، دھوکہ دیا۔ سرمایہ کاری میں 23% اضافہ ہوا۔ 2005 میں فسکل رسپانسبلٹی اینڈ لمیٹیشن ایکٹ پاس ہوا، جس کی روح سے اندرونی اور بیرونی قرضوں کی حد مجموعی قومی پیداوار کا 60% مقرر کی گئی۔ یہ ایک بہت اچھا قدم تھا جو مشرف صاحب کے دور میں ہوا۔ ان کی حکومت نے یہ محسوس کیا کہ ہم کچھ فائنینشیل ڈسپلن لائیں، لہٰذا پارلیمنٹ نے یہ ایکٹ انیکٹ کیا ہے۔ اس ایکٹ میں بڑے کلیئرلی یہ بتایا گیا ہے کہ لمٹس کیا ہیں، اور لمٹ یہ ہے کہ آپ کا جو جیسے کہتے ہیں نا ٹوٹل پبلک ڈیٹ یا بوجھ جو آپ پر ہے، وہ آپ کی اکانومی یا GDP جو ہے اس کے 60% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرض کے ساتھ کرپشن کا عنصر بہت اہم ہے۔ ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کا المیہ یہ بھی ہے کہ قرض کی رقم کا بڑا حصہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے ایک پرائم منسٹر تھے راجیو گاندھی صاحب، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا اپنے ملک کے بارے میں کہ جو 100 روپے باہر سے آتا ہے وہ اس کا 80 روپے جو ہے اس میں سے وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ تب آپ سوچئے کہ ہندوستان میں اگر صرف 20 روپے پہنچتا ہے فائنلی، تو ہو سکتا ہے اس کے لگ بھگ ہمارے ہاں اس سے بھی شاید کچھ کم ہو اس وقت۔ کنسورشیم آف دی کنٹریز آف ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، IMF اور کئی ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا کنسورشیم ہے، وہ سب مل کے ہمارے گلے پہ انگوٹھے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کرو جو ہم کہتے ہیں۔ ہم اور غریب ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں اور قرضہ دے دیتے ہیں۔ کہ ہمارے ہاں 4700 ارب روپے کے اندرونی ملک قرضہ جات لیے ہوئے حکومت نے، اور 4700 ارب روپے کے بھی بیرونی قرضے لیے ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے، جو اصل بات ہے کہ یہ جو اندرونی ملک قرضے ہیں ان پر سود جو ہے، جو پاکستانیوں سے لیے ہوئے، اس پر 630 ارب روپے کے سالانہ سود کا خرچہ ہے۔ جو بیرونی قرضے لیے ہوئے ہیں وہ آپ سوچ لیں کتنے سستے ہوں گے کہ ان پر وہی 4700 ارب روپے کے، اس پر سود 80 ارب روپے۔ 2008 کے بعد سے آپ کے کرنسی میں کوئی، آپ اس وقت 60 روپے تھی، آپ یہ تقریباً 40% گر چکی ہے، تو آپ کا ڈیٹ جو ہے
وہ 40% بڑھ چکا اس کی وجہ سے. تو ایکسٹرنل ڈیٹ میں ڈینجر یہ ہے کہ کرنسی ڈپریسیشن کی وجہ سے آپ کا بوجھ بڑھتا ہے, انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے نہیں بڑھتا. انٹرسٹ ریٹ کا امپیکٹ زیادہ آپ کے ڈومیسٹک ڈیٹ پہ ہے. پاکستان کمزور ملک نہیں ہے, اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا, اور یہ ڈر کے مارے بیٹھے ہیں کہ یہ کوئی مشرق سے آ جائے گا, یہ کوئی مغرب سے آ جائے گا. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. پھر پاکستان امیر ملک ہے. امیر ملک کا ثبوت تو یہ ہے کہ تمہیں اتنا قرضہ مل رہا ہے. غریب کو کون قرضہ دیتا ہے؟ آپ نے سنا ہے کبھی غریب کو کوئی قرضہ دے؟ امیر کو ہی قرضہ دیا جاتا ہے. اگر ہمارے حکمران جو یہاں سے لوٹتے ہیں, اگر یہ اس پہ کنٹرول کیا جائے تو $5-7 بلین سالانہ ویسے ہی بچ سکتے ہیں. قرضوں کی دلدل میں پھنستا پاکستان اور روزانہ خط غربت سے نیچے جاتے عوام. دیکھیے ارباب معیشت اس کا کیا حل نکالتے ہیں.